اللہ کے نبی کی سنت کی ہر یہ تاثیر ہے، ہر نیکی کی یہ تاثیر ہے۔ تم دین پہ چلو گے، نیکیاں کرو گے تو جتنی بھی نیکیاں ہیں ایک ایک نیکی آخر وقت میں، موت کے وقت میں فرشتہ بن کر تمہیں کلمہ یاد دلائے گی۔ تو اس میں ہماری بھلائی ہے۔ اور پھر بھی اگر کوئی منہ پھیر لیتا ہے تو فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ میں اس کی زندگی تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے پاس مال و دولت ہوگا تب بھی میں اس کے سینے میں تنگی ڈال دوں گا، ہرس ڈال دوں گا، جتنا بھی ملے اس کو کم سمجھے گا، اور ایسی بے چینی ڈالوں گا کہ مال کتنا بھی مل جائے لیکن اسے سکون نہیں مل سکتا، اس کو چین اور سکون نہیں مل سکتا۔ یہ دنیا کی سزا ہے۔ اور آخرت میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن میں اسے اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔ وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، یا اللہ مجھے اندھا کیوں بنا دیا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ رب العالمین فرمائیں گے کذالک، ایسے کو کیسا جواب دیا جاتا ہے، اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، تیرے سامنے میرا دین آیا، میرے قرآن کی آیتیں آئی، میرے محبوب کی سنتیں آئی، تو منہ پھیرتا رہا، تو نے ان سے آنکھیں پھیر لی، تو آج ہم نے تمہیں اندھا کر کے اٹھا دیا۔ دوستو آج دنیا میں ہم اسی لیے ذلیل و خوار ہیں، اسی لیے تھکے پڑ رہے ہیں چاروں طرف کہ دین ہمارے دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کا موقع دیتا ہے۔ جب ہم دین کو ٹھکرا دیتے ہیں اپنے دروازے سے، پھر اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم بھی ساری کائنات میں ٹھکرائے جاؤ گے۔ پھر شکایت مت کرنا کہ دنیا ہمارا مذاق کیوں اڑاتی ہے، جب میرے محبوب کی سنتوں کا تم نے مذاق اڑایا، ایمان والے ہو کر بھی تم نے شرعی لباس کا مذاق اڑایا، تم نے نبی کی سنت داری کا جب مذاق اڑایا، جب تم میرے محبوب کی سنت کا مذاق اڑاؤ گے تو پھر ساری دنیا تمہارا مذاق اڑائے گی۔ اللہ بڑے جلال میں آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا، جہنم کا ایندھن بنا دوں گا اگر میرے دین سے منہ پھیر لیا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ میں نے جہنم کے لیے ایندھن اکٹھا کیا ہے۔ کس میں سے یا اللہ؟ فرمایا من الجن والانس، انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے۔ کون سے وہ انسان ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو تھا لیکن میرے دین کو نہیں سمجھا۔ ان کے پاس دل تھا، دھڑکنے والا دل ہونے کے باوجود انہوں نے سب کچھ دنیا کے نقشے سمجھے لیکن میرا دین نہیں سمجھا، تو میں نے ان کو آج جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تھیں لیکن میرے دین کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ انہوں نے دنیا کے نقشے دیکھے، بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھی اور جو ہے دبئی کے فوارے تو دیکھ لیے لیکن کبھی انہوں نے نگاہ اٹھا کر میرے دین کی طرف نہیں دیکھا۔ تو آج میں ان کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا اور جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اس لیے کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو تھے، سب کچھ انہوں نے سنا لیکن میرے دین کو نہیں سنا، میرے قرآن کو نہیں سنا۔ یہ وہ لوگ تھے جو قرآن سن کر اونگتے تھے اور انڈین گانے سن کے جھومتے تھے، اس لیے میں ان کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ آج کون لوگ ہیں؟ فرمایا ظاہراً تو انسان ہیں، شکل ان کی انسان کی ہے لیکن جب میرے دین سے ہی ہٹ گئے تو اب میری نگاہوں میں یہ انسان نہیں رہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ یا اللہ یہ جانور کیسے ہو گئے؟ یہ تو دو پاؤں پہ چلنے والے ہیں، ان کا سر بڑا سیدھا ہے۔ کہا نہیں، اولئک هم الغافلون، جب یہ دین سے غفلت میں آ گئے تو غفلت والے دنیا کی نگاہوں میں انسان ہو سکتے ہیں لیکن جو میرے دین سے منہ پھیر کے زندگی غفلت کی گزار رہا ہے وہ میرے نزدیک جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہمارے مہمان کی بات ہے، اس لیے دین کی کبھی بھی آواز لگے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اللہ فرماتے ہیں سارعوا، دوڑو، ریس لگاؤ۔ آپس میں یہ ریس لگانا جائز ہے، دین میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس لگاؤ۔ یہ وَسَارِعُوا کا لفظ، سرعت کا لفظ،
تیزی کے لیے استعمال ہوتا ہے، گھوڑ دوڑ ہوتی ہے، گھوڑوں کی جو ریس ہوتی ہے اس کے لیے بھی عربی میں یہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، ارے مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، مغفرت کی طرف ریس لگاؤ۔ کہاں ہے مغفرت؟ کہاں ہے؟ فرمایا جہاں میرے دین کی مجلس ہے وہاں میری مغفرت ہے، جہاں میرے دین کی مجلس ہے وہاں میری مغفرت ہے، میری مغفرت کی طرف دوڑو، ریس لگاؤ۔ آج ہم نے ریس تو لگا رکھی ہے لیکن کنی دوسری چیزوں میں کہ میرے ماریے سوچو کوئی کو ماریو نہیں ہونا چاہیے، میرے گیٹ پر جو فارچونر کھڑی ہے اس کی گاڑی اور کوئی کا نہیں ہونی چاہیے، میرے کن جو موبائل ہے اس کو موبائل کوئی اور کا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن نے کہا وہاں تمہیں ریس نہیں لگانی تھی، تمہیں ریس یہاں لگانی تھی کہ وہ بندہ میرا پڑوسی، میرا دوست جب 4 مہینے نکل کے میرا اللہ کا دین سیکھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ میرا فلاں بندہ فلاں دوست میرا نمازی ہے تو میں نمازی کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ نیکیوں میں ریس لگانا جائز ہے، جیسے ہر وقت ابو بکر اور عمر میں ریس ہوا کرتی تھی کہ آج بڑھ جاؤں گا، آج ایسی 3 پسند بتاؤں گا کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن ابو بکر نے جب پہلی پسند بتائی النظر الی وجہک، مجھے تو میرے محبوب کا نبی کا چہرہ دیکھنا بہت پسند ہے۔ عمر کہتے ہیں میں ہار گیا، غزوہ تبوک کا موقع آیا، میں نے کہا، عمر نے کہا آج اتنا مال خرچ کروں گا اللہ کے لیے، دین کے خاطر اتنا مال لگاؤں گا، ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب نبی نے پوچھا عمر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا آدھا مال چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے نام کے سوا جو کچھ تھا وہ لے کے آیا ہوں، گھر میں صرف اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ اصحاب پاک محمد کو خدا نے کیا جگر دیا، کسی نے نصف دیا، کسی نے ثلث گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا کہ خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا وہ لا کر گھر دیا۔ عورتوں میں ریس ہوتی تھی، حضرت فاطمہ نے کہا امی عائشہ نیکیاں تو کرتی ہو زیادہ مجھ سے، لیکن میرے ابا جیسا تمہارا ابا نہیں، کیونکہ تیرا ابا ابو بکر ہے، میرا ابا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی نے کیا پیارا جواب دیا، بیٹی فاطمہ میں نے تیرے ابا سے ہی سنا ہے کہ کل قیامت کے دن ہر عورت اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے چلے گی، میری بیٹی وہ کیا منظر ہوگا، تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ریس نیکیوں میں لگانا عورتوں میں تھی، بچوں میں تھی۔ بدر کا موقع آیا، معوذ نے کہا اللہ کے رسول جب آپ نے معاذ کو اجازت دے دی تو مجھے بھی تو اجازت ملنی چاہیے، یہ مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، آپ کشتی کرا کے دیکھ لیں۔ بدر میں کشتی ہوئی، حضرت رافع بن خدیج اور سمورہ بن جندب ریس لگائی۔ حضرت سمورہ بن جندب نے کہا کہ رافع کو اجازت مل گئی، مجھے کیوں نہیں مل سکتی؟ بڑھوں میں ریس تھی۔ ابو ایوب انصاری کہہ رہا ہے اگر بیچ رستے میں موت آ جائے تو مجھے مت دفنا دینا، بلکہ میری لاش کو لے کے چلتے رہنا، جہاں اللہ کے راستے میں چلنے والے مجاہدین کی مٹھ بھیڑ ہو ان کے قدموں میں مجھے دفنانا، تاکہ جب اللہ قیامت کے دن پوچھے گا ابو ایوب انصاری میں نے تو تجھ پہ بڑی مہربانی کی تھی کہ میرا محبوب جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے آیا تھا تو اونٹنی تیرے گھر ٹھہری تھی، تو نے کیا کھلا دیا؟ تو میں اللہ کو جواب دوں گا کہ میں نے جو ہے تیرے دین کے خاطر تیرے دین کے مجاہدوں کے قدموں میں اپنی زندگی اور جان اور جسم ڈال دیا۔ عورتوں میں یہ ریس، یہ جذبہ تھا۔ حضرت خنسا کہہ رہی ہے جنگ قادسیہ میں اپنے 4 بیٹوں کو کہا کہ آج اللہ کے راستے میں جا رہے ہو اور اللہ کے نام پہ آج جان لگانے کی باری آئی ہے، آج موقع آیا ہے اللہ کے دین کے لیے جان لگانے کا۔ میرے بیٹو میں نے اسی دن کے لیے تمہیں دودھ پلایا تھا، خدا کے واسطے جو ہے منہ مت پھیر لینا، اگر آج تم نے منہ پھیر لیا تو تمہاری ماں تمہیں دودھ نہیں بخشے گی۔ اگر تم چاروں دین کے خاطر شہید ہو گئے تو میں روؤں گی نہیں، چلاؤں گی نہیں، واویلا نہیں کروں گی، بلکہ فخری انداز میں لوگوں کو کہوں گی لوگوں مجھے مبارکباد دو، کل قیامت کے دن حضرت خنسا میں قیامت کے میدان میں 4 شہیدوں کی امی کہلاؤں گی، 4 شہیدوں کی امی کہلاؤں گی۔
یہ جذبہ تھا دوستو. بس سمیٹ رہا ہوں کہ دین ایسے ہی نہیں پھیل گیا. جو جوان تھے آپ جیسے خوبصورت جوانیاں رکھنے والے شوق قربان کیا. مصعب بن عمیر نے اپنی خوشبو چھوڑی, مصعب بن عمیر نے قیمتی جوڑے چھوڑے, مصعب بن عمیر نے قیمتی جوتے چھوڑے, اور نوجوانی میں وہ کہاں سے چل کے محمد بن قاسم سندھ پہنچا, کہاں سے چل کے قتیبہ بن مسلمہ, کہاں سے چل کے چین پہنچا, کہاں سے چل کے عقبہ بن نافع افریقہ کے جنگل میں قیروان کا شہر بساتا ہے. کون تھے وہ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد جنہوں نے اسپین اور اندلس میں اسلام کا پرچم لہرایا. جب سمندر پار کیا تو طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ کشتیاں جلا ڈالو, واپسی کا خیال دل و دماغ سے نکال دو, یا تو یہاں ہماری قبریں بنے گی یا اللہ کا دین زندہ ہوگا. یہ جذبہ تھا, تب جا کے دین پھیلا ہے. آج بھی یہ دین ہم سے قربانی مانگ رہا ہے. یہ دین ابراہیمی ہے. یہ بڑھوں کی قربانیاں مانگتا ہے, یہ ادھیڑوں کی قربانیاں مانگتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح. یہ بچوں کی قربانیاں مانگتا ہے, یہ جوانیوں کی قربانیاں مانگتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح. یہ عورتوں کی قربانیاں مانگتا ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی طرح. ہاں, تو اس لیے یہ اقبال نے کہا تھا آج یہ دور بھی ابراہیم کی تلاش میں ہے. آج دین کی محنت قابو میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ زندگی میری دین اسلام میری زندگی میں کیوں نہیں اترا, میری سوسائٹی میں کیوں نہیں اترا, میرے گھر میں کیوں نہیں داخل ہوا؟ اس لیے کہ اقبال کہتے ہیں ابھی تک اس کو ابراہیم نہیں ملا. یہ اسی وقت زندہ ہوتا ہے جب قربانی دینے والے کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ عزم کریں, ارادے کریں کہ انشاءاللہ جب بھی دین کے لیے آواز اٹھے گی ہم لبیک کہیں گے. انشاءاللہ اپنی زندگیاں دین کے لیے لگائیں گے. تیار ہیں انشاءاللہ؟ اب اپنے مہمان کو بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ عمل کی نیت سے سننا ہے. یہاں ہمارے مقصد جو ہے اچھی باتیں اور آپ کا نالج بڑھانا نہیں ہوتا, بلکہ بار بار وہ باتیں دوہرا کر ایک یاد دہانی کرائی جاتی ہے. اصل عمل ہے, ہم سب کو عمل سے کھڑا ہونا ہے. بے دل عمل ہے تو برسات, بے عمل دل ہے تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, اور بنجر ہو زمین تو برسات سے کیا ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.